بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باغ کی مالنیں اپنی جھونپڑیوں میں واپس ہوئیں تو انہوں نے چمپا کو اپنی کھاٹ پر پڑا پایا۔ سب اس کو لعنت ملامت کر کے ڈرانے لگیں کہ سب گئے پر تو کیوں نہ گئی؟ اب تجھی پر شک کیا جائے گا، تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ نکلی چمپا سمجھ گئی کہ اب جائے بغیر جان نہ چھوٹے گی۔ برا سا منہ بنا کر اور سب کو جلی کٹی سناتی اٹھی اور لٹھیا ٹیکتی شرارہ کے بنگلے کی طرف چل دی۔ مالنیں پکاری، بڑی اماں اب وہاں جاؤ تو کڑے والا صندوقچہ خود لیتی جانا، شرارہ نے سب کو چھٹی دے رکھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکلی چمپا جادوئی کڑے والا صندوقچہ اٹھائے شرارہ کی آرام گاہ میں پہنچی۔ بڑھیا کی آہٹ سن کر شرارہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ بڑھیا ادب سے ہاتھ جوڑ کر دعائیں دینے لگی۔ شرارہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، موئی کھوسٹ، تیری شامت آئی ہے جو یوں گھستی ہوئی اندر چلی آئی ہے۔ بول، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ نکلی چمپا نے گردن نیچی کر کے کڑے والا صندوقچہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سرکار، میں بیمار ہوں۔ رات ایک پل آنکھ نہ لگی، صبح کو البتہ جھپکی آ گئی۔ اب سنا کہ حضور نے سب کا امتحان لیا ہے، سو خوف سے چلی آئی۔ ساری زندگی خدمت میں گزر گئی، اب مرتے دم تک کسی امتحان سے کیوں منہ چھپاؤں؟ بس ہو چکا امتحان، عمرو کہیں چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے۔ جا لے جا صندوقچہ، مال خانے میں رکھ دے۔ اب میں جادو کے بھوت بلاؤں گی، وہی اس کا پتہ لگا کر پکڑ لائیں گے۔ شرارہ نے بڑھیا کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑھیا بولی، نہیں سرکار، ایسا مت کیجیے، آپ کا دل صاف ہے مگر دوسرے سب مجھ پر شک کریں گے۔ بس ایک ہی منٹ کی تو بات ہے، امتحان لے لیجئے پھر میں چلی جاؤں گی۔ شرارہ کا دل نہیں چاہتا تھا مگر بڑھیا کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے صندوقچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر شرارہ کے سامنے کر دیے۔ شرارہ نے جادوئی کڑا نکالنے کے لیے صندوقچے کا ڈھکن کھولا مگر کڑے کے بجائے صندوقچے میں سے ایک تیز پھوہار نکل کر اس کے چہرے پر لگی اور تیز بو ناک کے ذریعے پھیپڑوں میں جا داخل ہوئی۔ اس نے ایک چھینک لی، دوسرے ہی لمحے صندوقچہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ خود بے ہوش ہو کر پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ نکلی چمپا یعنی عمرو نے مال خانے سے صندوقچہ لاتے ہوئے اس کے اندر صفوف بے ہوشی رکھ دیا تھا۔ شرارہ کے بے ہوش ہوتے ہی عمرو نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا، آندھی چلنے لگی، رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور جب یہ شور تھما تو آواز آئی، آہ مجھے ہلاک کر دیا، میرا نام شرارہ جادو تھا۔ اندھیرا چھٹنے پر جب عمرو نے ارد گرد نگاہ کی تو نہ وہاں شرارہ کی آرام گاہ کا نام و نشان تھا نہ بنگلے کا۔ ہاں، کنیزیں اور خادمائیں ضرور روتی پیٹتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں۔ عمرو شہزادہ بدیع الزمان کو تلاش کرنے لگا۔ چونکہ شہزادہ طلسمی زنجیروں اور طلسمی قید خانے میں بند تھا، اس لیے جوں ہی شرارہ نے دم توڑا، جادو کا اثر جاتا رہا اور وہ آزاد ہو گیا۔ عمرو کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ تھا مگر جب طلسم تباہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ کسی اپنے ہی آدمی کا کارنامہ ہے۔ آزاد ہوتے ہی وہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ شرارہ کو قتل کرنے کے بعد عمرو اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور طلسم فتح ہونے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اتنے میں ایک جانب سے ایک بہت بڑا بگولا چکر کھاتا ہوا آیا اور شرارہ کی لاش اٹھا کر ایک طرف کو جانے لگا۔ عمرو نے شہزادے سے کہا، جلدی یہاں سے نکل چلو۔ بگولا شرارہ کی لاش لے کر افراسیاب کے پاس جا رہا ہے، اسے دیکھتے ہی افراسیاب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کسی جادوگر کو بھیجے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اس کی سرحد سے باہر نکل جائیں۔ بے شک آپ چلے جائیں، شہزادے نے جوش سے کہا، مگر میں شہزادی تصویر کو ایک نظر دیکھے بغیر ہرگز واپس نہ جاؤں گا۔ عمرو کچھ دیر شہزادے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، خیر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، میں امیر سے تمہیں ساتھ لانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنے میں ملکہ شرارہ کی کنیزوں کا ایک غول بھاگتا ہوا نظر آیا۔ عمرو چھلانگے مارتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور خنجر ہوا میں لہراتا ہوا چلایا، کان کھول کر سن لو، میرا نام عمرو ہے، تمہاری ملکہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ تم میں سے کوئی میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ جان بچانی ہو تو ہمیں فوراً شہزادی تصویر کے پاس لے چلو، ورنہ ایک ایک کو قتل کر ڈالوں گا۔
یہ دھمکی کام کر گئی۔ کنیزوں نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا اور ایک طرف کو چل کھڑی ہوئیں۔ شہزادہ بدیع الزمان اور امرو ان کے ساتھ ہو لیے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں جا پہنچے۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک بڑا تالاب تھا اور تالاب کے بیچ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا جس تک پہنچنے کے لیے چاروں جانب 4 جنگلے دار پل بنے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات، جب یہ لوگ باغ میں داخل ہوئے تو شہزادی سامنے والے پل کے سرے پر کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک جو اس نے لوگوں کی آہٹ پائی تو تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر جیسے ہی اس نے شرارہ کی کنیزوں کے پیچھے ایک اجنبی آدمی کے ساتھ شہزادہ بدیع الزمان کو آن بان کے ساتھ اپنی طرف آتا دیکھا تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ بے تحاشا اس کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر شرارہ کی کنیزیں ایک جانب کو ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب اس طرف بدیع الزمان کو بھی جوش آ گیا۔ وہ بھی شہزادی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزادی بھی پل کے درمیان تک نہ پہنچی تھی کہ شہزادہ دروازے سے گزر کر کئی گز تک پل پار کر گیا، مگر عین اسی موقع پر نیچے تالاب کے پانی میں زبردست ہچکولے پیدا ہوئے۔ ایک ہولناک دیو اچھل کر پل پر آیا اور شہزادہ بدیع الزمان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے غصے میں آ کر تلوار کھینچ لی۔ دیو نے جھپٹ کر شہزادے کو دبوچنا چاہا، مگر شہزادے نے اچھل کر دونوں ہاتھوں سے ایسی تلوار اس کے سر پر ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر تالاب میں جا گرا۔ شہزادی یہ منظر دیکھ کر سہم گئی تھی۔ دیو کے ہلاک ہوتے ہی سنبھلی اور آگے بڑھنے لگی۔ شہزادے نے بھی قدم آگے بڑھائے، مگر اچانک ہی پھر وہی دیو پانی سے نکل کر اس کے سامنے آ ڈٹا۔ شہزادے نے اسے پھر 2 ٹکڑے کر دیا، مگر چند لمحے بعد وہ پھر چیختا چنگھاڑتا شہزادے کے سامنے تھا۔ اسی وقت شہزادی تصویر کی دائی بنگلے سے بھاگتی ہوئی اسی کی طرف آئی۔ وہ شہزادہ بدیع الزمان اور دیو کی لڑائی پہلے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 تیر تھے۔ اس نے شہزادی سے کہا، یہ دیو تیری حفاظت کے خیال سے شہنشاہ طلسم نے مقرر کیا ہے۔ اگر یہ 7 بار اسی طرح قتل ہوتا رہا تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہ کر سکے گی۔ اس کی موت صرف ان 3 تیروں سے ممکن ہے۔ اگر یہ تینوں تیر بھی اس کو نہ لگے تو یہ دیو کبھی نہیں مرے گا۔ اس عرصے میں شہزادہ بدیع الزمان 5 بار اس دیو کو قتل کر چکا تھا۔ شہزادی نے دائی کے ہاتھ سے تیر لے کر شہزادی کی طرف اچھال دیے اور زور سے چلائی، یہ دیو ان تیروں سے ہلاک ہوگا۔ شہزادے نے چاہا کہ تیر اٹھائے، مگر دیو پھر اس کے سر پر موجود تھا۔ اس بار اس نے شہزادے کو خاصی دیر تک جھکائیاں دیں، مگر آخرکار قتل ہوا۔ اب جا کے شہزادے کو تیر اٹھانے کی مہلت ملی اور وہ تیر کمان میں جوڑ کر دیو کا انتظار کرنے لگا۔ دیو کے سامنے آنے میں بالکل دیر نہ لگی۔ اس بار وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ چنگاڑ رہا تھا۔ شہزادے نے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ دیو نے فوراً دائیں جانب سر کو جھٹک کر ڈبکی لگائی، نشانہ خطا ہو گیا۔ شہزادی تصویر اور اس کی دائی کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ یہ 7واں مقابلہ تھا اور ایک تیر خالی جا چکا تھا۔ شہزادے نے پیچھے اچھل کر دوسرا تیر کمان میں جوڑا اور دیو کے دل کا نشانہ لے کر داغ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ دیو اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ تیر اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ اسی لمحے شہزادے نے اس کے سر کا نشانہ لے کر آخری تیر بھی کھینچ مارا۔ یہ تیر اس کے تالو میں سے ہو کر حلق تک جا اترا۔ دم کے دم میں آندھی چلنے لگی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد آواز آئی، افسوس کے محافظ جادو مارا گیا۔ شہزادہ اور شہزادی نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر شہزادی نے شہزادے کو خوش آمدید کہتے ہوئے بنگلے میں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ وہ ابھی جواب میں کچھ نہ کہہ پایا تھا کہ شہزادی کی دائی بول اٹھی، نہیں بیٹا، اگر تم شہزادے کی خیریت چاہتی ہو تو اسے یہاں نہ روکو۔ محافظ جادو کی موت کی خبر تھوڑی دیر میں شہنشاہ افرا سے آپ کو مل جائے گی۔ وہ شہزادے کو گرفتار کرنے کے لیے جادوگر بھیجے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو تم خود اس کے ساتھ چلی جاؤ یا پھر اسے یہاں سے روانہ کر دو۔ اسی میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ شہزادی نے چند لمحے سوچا، پھر شہزادے سے بولی، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ سر آنکھوں پر، شہزادے نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نے دائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ دائی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ دعائیں دیتے ہوئے اس نے انہیں رخصت کیا۔ وہ دونوں پل سے گزر کر امرو سے جا ملے۔ امرو نے سچے موتیوں کا ایک ہار زنبیل سے نکال کر شہزادی کے گلے میں ڈالا۔ اس پر شہزادے نے چوٹ کی، تصویر، تم دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت ہستی ہو۔ چچا امرو کی جانب سے کسی کو کچھ قسمت ہی سے ملتا ہے۔ امرو نے شہزادے کو جھڑکتے ہوئے کہا، اچھا بس تیز تیز چلو، زیادہ باتیں نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ساری خوشی خاک میں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ شہزادہ اور شہزادی بھی پیچھے ہو لیے۔ امرو نے جوش میں آ کر ہار تو شہزادی کو دے ڈالا، مگر اب پچھتا رہا تھا۔ لینے کے بجائے دینے میں اسے ہمیشہ بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ اب یہ سوچ رہا تھا
کہ شہزادے سے ہار کی رقم کس طرح وصول کی جائے۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ شہزادی اس کا ساتھ نہ دے سکے تو وہ بڑبڑانے لگا۔ تنگ آ کر شہزادے نے اس سے کہا، چچا ہم سے پیدل نہیں چلا جاتا، کہیں سے گھوڑے کا بندوبست کر دیجئے، آپ کی رفتار کا ساتھ دینا ہمارے بس سے باہر ہے۔ دیکھو میاں، امرو نے کہا، یہاں قریب ہی ایک گھوڑا بکاؤ ہے، مگر مالک 3 لاکھ روپے مانگتا ہے، حامی بھرو تو لے آؤں، دوسری صورت میں پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ غضب کر دیا، 1 گھوڑے کے 3 لاکھ؟ شہزادہ بولا، خیر جب اور کوئی وسیلہ نہیں تو اسی کو لے آؤ، مگر تم جانتے ہو کہ اس وقت میرے پاس روپے نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، امرو نے کاغذ اور قلم دوات زنبیل سے نکال کر شہزادے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم 3 لاکھ کا رکا میرے نام لکھ دو، میں اپنی کوئی چیز دے کر گھوڑا لے آؤں گا اور پھر لشکر میں پہنچ کر تم سے وصول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، شہزادے نے حامی بھرتے ہوئے کہا اور رکا لکھ کر امرو کو دے دیا۔ امرو نے رکا سنبھال کر ایک سمت دوڑ لگائی، اوٹ میں پہنچ کر زنبیل سے ایک گھوڑا اور ساز و سامان سے آراستہ نکالا، پھر اس کی لگام پکڑے ہوئے واپس شہزادے کے پاس پلٹا۔ شہزادہ شہزادی دونوں اس پر سوار ہوئے۔ امرو نے لشکر گاہ کی سمت منہ کر کے دوڑنا شروع کر دیا۔ شہزادے نے گھوڑا امرو کے پیچھے لگا دیا۔ قریب تھا کہ وہ طلسم ہوشربا کی سرحد پار کر جاتے کہ اچانک ایک پہاڑ سا اژدہا منہ پھاڑے انہیں اپنے سامنے نظر آیا۔ امرو تو عیاری کی چادر اوڑھ کر پھرتی سے سامنے سے ہٹ گیا، مگر اژدہے نے جو سانسیں گھسیٹیں تو شہزادہ شہزادی گھوڑے سمیت اس کے منہ کے اندر چلے گئے۔ امرو یہ حال دیکھ کر بے بسی سے چیخ پڑا اور کنکر اور پتھر اٹھا اٹھا کر اژدہے کے منہ پر مارنے لگا۔ شہزادے اور شہزادی کو نگل لینے کے بعد اژدہے نے زبان لپ لپائی۔ اسی موقع پر اس کے منہ سے آواز آئی، اے امرو، تو چاہے جہاں بھی ہو بچ کر نہیں جا سکتا، مگر مجھے حکم ہے کہ تجھے جانے دوں، اس لیے چھوڑتا ہوں۔ میرا نام اژدہا جادو ہے، شہنشاہ افراسیاب کا ادنا سا غلام ہوں۔ امیر حمزہ سے جا کر کہہ دینا کہ خبردار طلسم ہوشربا میں داخل نہ ہونا، ورنہ انجام شہزادہ بدیع الزمان سے بھی برا ہوگا۔ تجھ سے یہی کہنا تھا، اب تو جا سکتا ہے۔ یہ بات ختم کرتے ہی وہ خوفناک اژدہا غائب ہو گیا۔ امرو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اژدہے کو زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا۔ چاروں ناچار اس نے لشکر گاہ کی راہ لی۔ کچھ دور جانے پر اس کے کانوں میں 2 مختلف سمتوں سے اعلان جنگ کے نکاروں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے خیال گزرا کہ شاید سلیمان عنبرین نے لشکر امیر کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اپنے لشکر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مخالف سمت کی پہاڑیوں اور بلندیوں پر ایک زبردست فوج خیمہ زن ہے۔ امیر حمزہ کی خدمت میں پہنچ کر اس نے سارا حال ملکہ شرارہ، شہزادہ بدیع الزمان اور شہزادی تصویر کا بیان کیا۔ اس پر کچھ سرداروں نے مشورہ دیا کہ فوراً کسی کو شہزادہ بدیع الزمان کی رہائی اور طلسم ہوشربا کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا جائے، مگر امیر نے جواب دیا، پہلے ہمیں اس سامنے آنے والی فوج سے نپٹنا چاہیے، اس کے بعد ہم دوسری مہم پر توجہ دیں گے۔ یہ فوج اچانک کہاں سے آ گئی؟ جب میں یہاں سے روانہ ہوا تھا اس وقت تو اس کا کوئی پتہ نہ تھا، امرو نے سوال کیا۔ یہ سلیمان عنبرین کی فوج ہے، امیر نے جواب دیا، لکا، فرامرز اور بختیارک اسی میں موجود ہیں۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر انہوں نے پیش قدمی کی ہے، اپنے دوست بادشاہوں سے انہیں مدد کی بڑی امیدیں ہیں، یہاں جم کر ہمارا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امرو کو یہ جواب دے کر امیر حمزہ اپنے سرداروں کو ہدایات دینے لگے اور سب لوگ جنگی تیاریوں میں لگ گئے۔ اب دوسری جانب کا حال سنیے۔ طلسم ہزار شکل سے بھاگ کر جب لکا کوہ عقیق کی سرحد پر پہنچا تھا تو سلیمان عنبرین نے بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا تھا اور اسے قلعے کے سب سے شاندار محل میں ٹھہرا کر اس کی خدمت اور اطاعت اختیار کی تھی۔ امیر حمزہ کی طاقت اور سرکشی کا حال سن کر اسے بڑا طیش آیا تھا، چنانچہ ایک طرف اس نے ملک میں عام لام بندی کا حکم جاری کر دیا اور دوسری طرف لکا کے وفادار سارے بادشاہوں کو مدد بھیجنے کے لیے خطوط روانہ کیے، اور ان خطوں کا مضمون یہ تھا، خداوند لکا کے ایک سرکش بندے امیر حمزہ نامی نے بغاوت کی ہے، خواب میں خداوند نے اسے جو طاقت بخشی ہے اسے واپس لینا وہ اپنی شان کے خلاف جانتے ہیں، مگر اس سے بیزار ہیں اور میرے قلعے میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب وہ اپنے وفادار بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ میرا اور تمہارا فرض ہے کہ ہم اپنی وفاداری اور بندگی کا ثبوت دیں۔ خداوند کے سر سے امیر حمزہ کی فکر دور کریں، یہ خط دیکھتے ہی خود آؤ یا اپنے بہادر سردار، جادوگر اور لشکر بھیجو، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، دیر اور سستی بالکل نہ ہو۔ ایسا ہی ایک خط اس نے شہنشاہ طلسم ہوشربا افراسیاب جادوگر کو بھی بھجوا دیا۔ سرحد اس کی سلیمان کے ملک سے ملی ہوئی تھی۔ افراسیاب زبردست جادوگر تھا، اس کی ٹکر کا
دوسرا کوئی بادشاہ اس حصہ زمین پر نہ تھا۔ اس کی سلطنت میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے تھے، اور سب دل و جان سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرتے تھے۔ افراسیاب کا طلسم 3 حصوں میں تقسیم تھا، ایک پردہ ظلمات کہلاتا، دوسرا طلسم باطن اور تیسرا طلسم ظاہر۔ پردہ ظلمات میں اس کے بزرگ جیسے ماہی زمرد رنگ اور آفات چہار دست وغیرہ رہا کرتے تھے۔ طلسم باطن اس کے امیروں، وزیروں، اعلیٰ سرداروں اور بیگمات ملکہ حیرت وغیرہ کی رہائش گاہ تھا، اور طلسم ظاہر میں رعایا رہتی تھی۔ ظاہر اور باطن طلسموں کے درمیان ایک جادوئی دریا تھا جو دریائے خون کہلاتا تھا۔ اس کے اوپر دھوئیں کا ایک پل بنتا تھا جس پر 2 شیر دھاڑتے رہتے تھے۔ پل کے درمیان ایک 3 منزلہ عمارت تھی۔ پہلی منزل پر بہت سی پریاں بیٹھی شہنائی بجاتی رہتی تھیں۔ دوسری منزل سے انہی جیسیوں کا ایک غول دریا میں مٹھی بھر بھر موتی اچھالا کرتا تھا، جنہیں نیچے گرتے ہی مچھلیاں اچک لیتیں اور منہ میں دبائے گھومتی پھرتیں۔ آخری منزل پر لمبے تڑنگے حبشیوں کے 2 گروہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے شمشیر زنی کرتے رہتے۔ زخمیوں کا خون پرنالے میں سے ہو کر ہر طرف دریا میں گرتا رہتا، اور یوں بہتے ہوئے خون سے دریا ہر وقت بھرا رہتا۔ پل کے بعد طلسم باطن کی حد شروع ہو جاتی، جس کے اندر چپے چپے پر خوبصورت باغات اور عمارتیں تھیں۔ افراسیاب عموماً باغ سیب میں رہائش رکھتا اور وہیں دربار لگایا کرتا تھا۔ جس وقت سلیمان عنبری کا خط افراسیاب کی خدمت میں پہنچا، وہ اسی باغ سیب میں دربار جمائے ہوئے تھا۔ کئی ہزار کرسیاں اور مونڈھے درجہ بدرجہ اس کے سامنے بچھے تھے، جن پر نامور جادوگر، جادوگرنیاں، وزیر اور امیر بیٹھے تھے۔ تخت کے نیچے ایک جانب فولاد اور دوسری جانب مٹی کے پتلوں کی قطاریں بنی تھیں۔ بظاہر وہ کھلونے لگتے تھے، مگر آفت کے پرکالے تھے۔ افراسیاب کے اشارے پر حرکت کرتے تھے۔ جادو کے زور سے رستم اور سہراب سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اور وہ جسے حکم دیتا اٹھا لاتے تھے۔ تخت پر اس کے بائیں جانب ایک کتاب رکھی تھی جس کا نام سامری تھا۔ افراسیاب جس چیز اور جس آدمی کے بارے میں جو کچھ جاننا چاہتا، کتاب میں سارا حال اس کا لکھا مل جاتا۔ دائیں جانب اس کی چہیتی ملکہ حیرت جادو بیٹھی تھی۔ جادوگری اور عیاری میں افراسیاب کے بعد اسی کا نمبر تھا۔ سلیمان عنبری کا خط پڑھ کر افراسیاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوراً کاغذ قلم منگا کر اپنے ہاتھ سے اس نے جواب میں سلیمان کو لکھا: میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے قابل سمجھا۔ خوب سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کا مطلب صرف اپنے پیارے اور وفادار بندوں پر عنایت کرنا ہے۔ میں ہر طرح حاضر ہوں۔ ایک نامور جادوگر کو 40,000 جادوگروں کے ساتھ جلد بھیج رہا ہوں۔ اطمینان رکھو، وہ پہنچتے ہی امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو غارت کر کے خداوند کے روبرو مجھے سرخ رو کر دیں گے۔ یہ خط لکھ کر افراسیاب نے اپنے ہاتھوں سے اسے چاندی کی نلکی میں بند کیا اور نلکی کو جادوئی پنجے کے سامنے جو تخت کے سامنے تھا اچھالا۔ پنجے نے فوراً اسے اپنی گرفت میں لیا اور پھر بلند ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ سلیمان کے ساتھ اس کی خط و کتابت کا ذریعہ خاص طور پر یہی پنجے تھے۔ جب سلیمان کو اس کے پاس خط بھیجنا منظور ہوتا تو وہ خط کو اس سرحدی پہاڑ کی بلندی پر پہنچا دیتا جو اس کے اور افراسیاب کے ملکوں کے بیچوں بیچ تھا۔ اس پہاڑ پر جادو کا ایک بڑا نکارہ اور چوب رکھی ہوتی۔ خط کو یہاں رکھ کر جب نکارے پر چوٹ ماری جاتی تو افراسیاب تک یہ آواز پہنچ جاتی۔ وہ پنجہ بھیج کر خط منگوا لیتا۔ اسی طرح افراسیاب کو جو خط سلیمان تک پہنچانا ہوتا، اس کا جادوئی پنجہ وہ خط اس پہاڑی پر لا کر چھوڑ دیتا، اور جسے سلیمان کے ہرکارے اس تک پہنچا دیتے۔ افراسیاب کا خط پاتے ہی سلیمان، لکا اور فرامرز اور بختیارک کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً قلعے سے نکل کر امیر حمزہ کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کے مطابق وہ سب لاؤ لشکر کے ساتھ امیر حمزہ کے لشکرگاہ کے سامنے کی پہاڑیوں اور بلندیوں پر آ کر خیمہ زن ہو گئے تھے، اور بڑے دبدبے کے ساتھ اعلان جنگ کے نعرے بجوا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی افراسیاب کا بھیجا ہوا جادوگروں کا لشکر ان کی مدد کو آ پہنچے گا، وہ امیر حمزہ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ امرو کی واپسی کے دوسرے دن امیر حمزہ نے اس سے کہا: خواجہ جی، دشمن کو یہاں ڈیرا ڈالے 3 دن ہو چکے ہیں۔ فوج اور سامان کی کمی نہ ہوتی تو میں خود اپنے لشکر کو ان پر دھاوا بولنے کا حکم دیتا، مگر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جنگ شروع کرنے کے بجائے فقط نعرے بجا رہے ہیں۔ ذرا جا کر پتہ تو کرو کیا معاملہ ہے۔ جب تک ان کا صحیح حال اور تعداد معلوم نہ ہو جائے، ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ ہوگا۔ اگر امرو شہزادہ بدیع الزمان کو بخیر و عافیت اپنے ساتھ لے آیا ہوتا تو شاید اس موقع پر ضرور امیر سے کسی نہ کسی بہانے کچھ رقم اینٹھنے کی کوشش کرتا، مگر ناکامی کا داغ اس کی پیشانی پر تھا۔ بغیر کسی حجت کے فوراً تیار ہو گیا۔
اپنے خیمے میں جا کر عیاری کا سامان درست کیا، صورت اور حلیہ گھوڑوں کے ولایتی سوداگر جیسا بنایا، اور لشکر سے نکل کر سلیمان عنبری کی چھاؤنی کی راہ لی۔ اس نے ایک بلندی پر دوسروں سے زیادہ بڑے اور اونچے شامیانے دور ہی سے دیکھ لیے تھے۔ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہ اسی کے قریب جا پہنچا۔ جو ہی محافظ اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ رو رو اور چلا چلا کر لقا اور سلیمان کے نام کی دہائیاں دینے لگا۔ محافظوں نے سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے 2000 اصیل گھوڑے امیر حمزہ نے چھین لیے، مجھے خداوند لقا یا شاہ سلیمان کی خدمت میں لے چلو، گھوڑے انہی کے لیے لا رہا تھا، انصاف چاہتا ہوں۔ لقا اور سلیمان اس وقت دربار میں تھے۔ محافظ عمرو کو دربانوں کے سردار کے پاس لے گئے۔ اس نے میر دربار کو خبر بھیجی۔ میر دربار نے کہلا بھیجا، فریادی سوداگر کو انتظار کرنے کے لیے کہا جائے، دربار میں اس وقت جنگی معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، کسی اجنبی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمرو کو یہ بات معلوم ہوئی تو دل میں اس نے طے کیا کہ کسی کونے یا اوٹ میں جانا چاہیے اور عیاری کی چادر اوڑھ کر دربار میں جا داخل ہونا چاہیے۔ کچھ دیر وہاں خاموش بیٹھا رہنے کے بعد اس نے دربانوں کے سردار سے کہا، ابھی سپہر ہے، دربار شاید شام تک جاری رہے، بیٹھے بیٹھے دل گھبرا رہا ہے، ذرا باہر جاتا ہوں، چھاؤنی میں گھوم پھر کر دل بہلاتا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، دربانوں کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا اور تالی بجائی۔ دو محافظ فوراً اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ سردار نے ان سے کہا، اس سوداگر کو لے جاؤ، جب تک طلب نہ کیا جائے نگرانی میں رکھو۔ عمرو کے چہرے پر گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہوئے تو سردار نے اس سے کہا، ڈرو نہیں، یہ تمہیں آرام سے رکھیں گے، بس اتنا ہے کہ خیمے سے باہر نہ نکلنے دیں گے، اجنبیوں کو چھاؤنی میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دونوں محافظ عمرو کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک چھولداری کے اندر بند کر دیا۔ چھولداری کے چاروں طرف سپاہی پہرے کے لیے موجود تھی۔ سپاہیوں کی شکل و صورت دیکھ کر عمرو نے پہلی ہی نظر میں یہ اندازہ کر لیا کہ یہ دو مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں۔ چھولداری کے اندر ایک پھٹا پرانا مگر موٹا گدا پڑا ہوا تھا۔ عمرو تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، ٹانگیں پسار کر گدے پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے نیا منصوبہ سوچنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ چونک اٹھا، چھولداری کے ایک سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھا، سامنے پہرے داروں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ کچھ خوشی سے کہکہے لگا رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کچھ جوشیلے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ عمرو کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ پتہ چلا کہ افراسیاب کا بھیجا ہوا جادوگروں کا لشکر قلعے کے سامنے پہنچ چکا ہے اور شاہ سلیمان عنبری اس کا استقبال کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ یہ حال معلوم ہوتے ہی عمرو نے عیاری کی چادر اوڑھ لی، دروازے کے پردے کو ایک جانب سے تھوڑا سا کھسکایا اور بلی کی طرح چپ چاپ باہر نکل گیا۔ پہرے دار بالکل سامنے تھے مگر وہ اسے بالکل نہ دیکھ سکے۔ اب عمرو کو تفریح کی سوجی۔ اس نے ایک موٹے سپاہی کے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ موٹا یہ سمجھا کہ یہ حرکت اس کے پیچھے والے سپاہی کی ہے۔ اس نے پلٹ کر ایک زوردار گھونسا پیچھے والی سپاہی کے ناک پر جڑ دیا۔ اس عرصے میں عمرو ایک دوسرے سپاہی پر بھی ہاتھ صاف کر چکا تھا، جس نے اپنے دائیں ہاتھ والے سپاہی سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ کچھ سمجھدار سپاہی بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھے، انہیں بھی عمرو نے اسی ترکیب سے آپس میں لڑوا دیا جیسا کہ اس نے شروع میں محسوس کیا تھا۔ سپاہی واقعی دو مختلف قبیلوں کے لوگ تھے۔ دھپ بازی کرنے میں اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں لڑنے کے بجائے مخالف قبیلے سے الجھ پڑے۔ ترکیب کامیاب رہی۔ سپاہی دو گروہوں میں بٹ گئے۔ دھینگا مشتی کرتے کرتے انہوں نے تلواریں کھینچ لی۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ تعصب کی چنگاریاں اس جگہ سے اڑ اڑ کر چھاؤنی کے دوسرے حصوں میں پہنچنے لگیں۔ جوش نے لوگوں کو اندھا کر دیا۔ فساد کی آگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچی۔ سپاہیوں کے دونوں قبیلوں کے درمیان چپے چپے میں تلوار چلنے لگی۔ عمرو اپنی کامیابی پر مسکراتا ہوا بچتا بچاتا چھاؤنی سے نکلا اور فراٹے بھرتا قلعہ عقیق کی جانب روانہ ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ قلعے کے سامنے جا پہنچا۔ شاہ سلیمان اس سے پہلے آ کر جادوگروں کے بادشاہ اور اس کے ہمراہیوں کو اندر قلعے میں لے گیا تھا۔ پھر بھی اکے دکے جادوگر ادھر ادھر پھر رہے تھے اور مزدور ان کا سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ قلعے کے دروازے پر چاق و چوبند پہرے داروں کا دستہ کھڑا تھا جو آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا، چادر اتار کر زنبیل میں رکھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو سامنے آیا تو جادوگروں کے بھیس میں تھا۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی، کوہنی سے کندھوں تک چھوٹے چھوٹے بت بندھے ہوئے تھے۔
چہرے پر رنگا رنگ نشان کھینچے ہوئے تھے۔ دھڑ میں گھٹنوں سے اوپر کانچ دار دھوتی بندھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں جھولی تھی، دوسرے میں سندور لگا ناریل دبا ہوا تھا۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا، پہرے دار اس پر بالکل شک نہ کر سکے۔ شہر کی رونق دیکھ کر امرو دنگ رہ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا مگر شہر کے بازار، گلیاں اور محلے بقائے نور بنے ہوئے تھے، عمارتیں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھیں، خریداروں کا ہجوم تھا۔ جادوگر لشکری جو اپنے بادشاہ کے ساتھ آئے تھے چپے چپے میں گھومتے پھر رہے تھے یا خریداری کر رہے تھے۔ شہر کے لوگ ان کے ساتھ بڑی آؤ بھگت سے پیش آ رہے تھے۔ امرو اس ٹو میں تھا کہ بغیر کسی سے پوچھے یہ معلوم ہو جائے کہ شاہ سلیمان نے جادوگروں کے بادشاہ کو کہاں ٹھہرایا ہے، اس کا کیا نام ہے اور وہ دونوں کیا کاروائی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر گھومتے پھرتے لوگوں کی باتوں پر کان دیتے اسے پتہ چل گیا کہ جادوگر بادشاہ کا نام اجلال جادو ہے۔ شاہ سلیمان نے اسے خاص اپنے محل کے ایک حصے میں ٹھہرایا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی خاطر محل کے باغ میں ایک شاندار جشن منایا جائے گا۔ شہر کا چکر لگاتے ہوئے اس بات کا اندازہ امرو کو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ شاہی محل کہاں ہے۔ اس کے لیے مسئلہ اب صرف یہ تھا کہ کہیں پیٹ کی آگ بجھائے اور شاہی محل کی راہ لے۔ جگہ جگہ سالم مرغ اور بکری کی رانیں بھن رہی تھیں۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ خرید کر کھا لے مگر حرام گوشت سمجھ کر صبر کر گیا۔ آخرکار ایک حلوائی کی دکان پر اسے کڑاؤ سے گرم گرم پوریاں اترتی نظر آئیں، وہ وہیں ڈٹ گیا۔ آلو کی ترکاری کچھ مزے کی نہ تھی مگر آم کے اچار کی وجہ سے پوریوں کا ساتھ دے گئی۔ قلاقند اور رس گلوں نے البتہ اس کا دل خوش کر دیا۔ اچھی طرح پیٹ بھر کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور چونکہ جشن کا وقت ہو چکا تھا اس لیے اطمینان سے شاہی محل کی طرف چل دیا۔ شاہ سلیمان اور اجلال جادو کے سرداروں کے علاوہ کسی کو جشن میں شریک ہونے کی دعوت نہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امرو شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچا تو پہرے داروں نے اسے بلند مرتبہ جادوگر سمجھا، کسی نے بھی اسے نہ ٹوکا۔ اندر محل کے باغ میں گھنگروں کی چھما چھم ہو رہی تھی، جشن شروع ہو چکا تھا۔ امرو پھاٹک سے گزرتا ہوا سیدھا جشن گاہ میں جا پہنچا۔ یہاں خاصا بڑا مجمع تھا۔ سونے کے ایک تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اجلال جادو اور سلیمان شاہ برابر برابر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے اور دائیں بائیں وفادار اور با ادب درباریوں کا مجمع تھا۔ سامنے فرش پر پری زادوں کی ایک ٹولی ناچ رہی تھی اور اس کے سامنے محل کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جس پر چلمن پڑی ہوئی تھی۔ امرو بے باکی کے ساتھ بڑھتا ہوا تخت کے دائیں جانب عین اجلال جادوگر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ سلیمان کے سرداروں نے اسے اجلال جادو کا خاص درباری سمجھ کر آگے جانے کا راستہ دے دیا۔ ناچ ختم ہونے کے بعد بازیگروں نے اپنے کرتب دکھائے۔ اس کے بعد گویوں کی باری آئی، پھر کوڑے بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اسی موقع پر امرو نے محسوس کیا کہ اور تو سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر اجلال جادو کی نگاہیں چلمن سے لڑی ہوئی ہیں۔ رہ رہ کر ہوا کے جھونکوں سے چلمن اڑتی ہے۔ ایک عورت کنیزوں کے جھرمٹ میں دروازے کے قریب دکھائی دیتی ہے۔ توجہ دینے پر امرو کو پتہ چلا کہ وہ عورت بھی موقع پا کر اجلال جادو کو غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی امرو کا دماغ جاگ اٹھا۔ وہ مجمع سے اس طرح باہر نکلا جیسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ کوڑے بازی کا خطرناک مقابلہ دیکھنے میں سب لوگ اتنے محو تھے کہ کسی نے اس پر توجہ بھی نہیں دی۔ مجمع سے باہر نکل کر وہ ایک گوشے میں گیا۔ محل کے ایک بوڑھے خواجہ سرا کا حلیہ بنایا، سرخ رنگ کی ریشمی پگڑی باندھی، نیلے رنگ کی مخمل کا کامدار لمبا چغا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، چاندی کا عصا ہاتھ میں لیا اور چکر کھا کر محل کے اس دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا جس میں چلمن پڑی ہوئی تھی اور جدھر اجلال جادو نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ چلمن کے اندر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ کر اس کا دل گواہی دینے لگا کہ ہو نہ ہو یہ شاہ سلیمان کی کوئی بیٹی ہے۔ جان بوجھ کر وہ چلمن کا ایک کونا دبا کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اب وہ ہوا کے جھونکوں سے نہ اڑ سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادی سے صبر نہ ہو سکا۔ چند لمحے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر چلمن کا کونا امرو سے چھڑانا چاہا۔ امرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانٹ بتائی، خبردار اگر اب چلمن کو ہاتھ لگایا تو ابھی جا کر بادشاہ سے شکایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادی کے پسینے چھوٹ گئے، کنیزوں کا خون خشک ہو گیا۔ ادھر اجلال جادو نے اس نقلی خواجہ سرا کو شہزادی سے بات کرتے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ چلمن کی طرف دیکھنا چھوڑ کر اب وہ امرو یعنی خواجہ سرا کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد امرو نے سب کی آنکھ بچا کر اجلال جادو کو ایک گوشے کی جانب آنے کا اشارہ کیا اور خود چلمن چھوڑ کر آہستہ آہستہ اس طرف چل دیا۔
محفل میں اس وقت شاہ سلیمان کے دو پہلوان کشتی کے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ امرو کے غائب ہوتے ہی اجلال جادو کوئی بہانہ بنا کر اٹھا اور ٹہلتا ہوا امرو کے پاس جا پہنچا۔ شہزادی کو میں نے گود کھلایا ہے، امرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھتی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کل رات تم کسی ایسے مکان کی چھت پر قیام کرو جس کے ارد گرد کافی دور تک کوئی دوسرا مکان نہ ہو۔ شہزادی کل اپنے محل کی چھت پر سوئے گی، تم اپنے بھروسے کے 2-3 جادوگروں سے کہنا کہ جادو کی طاقت سے مسحری سمیت اسے اٹھا کر تمہاری چھت پر پہنچا دیں، اس کے بعد وہ بھی رخصت ہو جائیں۔ شہزادی تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی اجلال جادو خوشی سے پھول گیا، فوراً اپنا ہار اور انگوٹھیاں اتار کر امرو کے حوالے کی اور پروگرام پکا کرنے کے بعد جا کر محفل میں بیٹھ گیا۔ امرو نے عیاری کی چادر اوڑھ لی اور پلٹ کر شہزادی کی طرف چل دیا۔